کہانی کا آغاز ایک پرانے دھول بھرے کمرے سے ہوتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے کسی پوش علاقے میں موجود ایک لائبریری کے کونے میں بیٹھا ایک نوجوان صحافی پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ کھول رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کا اتنا بے پناہ حمایتی کیوں ہے؟ ایک ملک جو خلیج فارس سے ہزاروں میل دور ہے، ایک ایسا ملک جو لاکھوں فلسطینیوں کے لیے ایک زخم بن چکا ہے، اسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ نہ صرف حمایت دیتی ہے بلکہ اندھا اعتماد بھی کرتی ہے۔ کیا یہ صرف جغرافیائی مفاد ہے؟ کیا یہ کسی مذہبی یا اخلاقی ذمہ داری کی قیمت پر کیا جا رہا ہے، یا معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ یہ کہانی صرف دو ملکوں کی نہیں بلکہ اس نظام کی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن پوری دنیا کی سیاست کو چلا رہا ہے۔ 1948 کی ایک رات جب دنیا دوسری جنگ عظیم کے زخموں سے باہر نکل رہی تھی، ایک اعلان ہوا، اسرائیل اب ایک آزاد ریاست ہے۔ اس اعلان کے چند ہی منٹوں بعد امریکہ نے اسے تسلیم کر دیا۔ پہلا ملک آخر کیوں؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں لاکھوں یہودیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور نسل کشی کے بعد دنیا میں ایک احساس جرم پھیل گیا۔ امریکہ میں بیٹھے کئی سیاستدانوں نے یہ محسوس کیا کہ اسرائیل کا قیام یورپ کی جرائم کی معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف جذبات کی کہانی نہیں تھی۔ اصل کھیل شروع ہوا اسٹریٹجک انٹرسٹ سے۔ امریکہ کو مشرقی وسطی میں ایک ایسا اتحادی چاہیے تھا جو سوویت یونین کے خلاف مغرب کی نظریات کی نمائندگی کرے، اور اسرائیل نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 1950 کی دہائی میں جب اسرائیل کو امداد کی ضرورت تھی، امریکہ نے نہ صرف مالی مدد کی بلکہ اس کے لیے اپنے آئین اور پالیسیاں تک موڑ دیں۔ لیکن پھر میدان میں آیا ایک نیا کھلاڑی، آئیپیک، دی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی۔ ریتھیون، لاکہیڈ مارٹن اور بوئنگ جیسی کمپنیاں اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتی ہیں اور بدلے میں امریکی دفاعی بجٹ میں اضافہ کرواتی ہے۔ جب فلسطین پر بمباری ہوتی ہے تو اسرائیلی جنگی جہازوں پر لگے بم اکثر امریکی کمپنیوں کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ صرف پیسوں کا کھیل نہیں بلکہ سیاسی طاقت اور تسلط کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر اسرائیل اتنے مظالم کرتا ہے تو امریکی عوام خاموش کیوں ہے؟ جواب ہے میڈیا۔ CNN، فاکس، MSNBC، امریکہ کے مین اسٹریمنگ میڈیا اکثر اسرائیل کے مظالم کو یا تو چھپاتی ہے یا دفاعی اقدام کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جب غزہ پر بمباری ہوتی ہے تو سرخی یوں ہوتی ہے، اسرائیل نے حماس کے خلاف کارروائی کی، اور جب بچوں کی لاشیں اٹھتی ہیں تو اسے کولیٹرل ڈیمیج کہہ دیا جاتا ہے۔ آئیپیک جیسے گروپ ان اداروں پر براہ راست اثر رکھتے ہیں۔ یہ میڈیا بیانیہ امریکی رائے عامہ کو کنٹرول کرتا ہے، مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔ 2024 کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 55% امریکی شہری اسرائیل کے غزہ پر بمباری کو ناپسند کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹک ووٹرز میں صرف 18% اسرائیل کو حمایت دینے کے حق میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئیپیک اب زیادہ تر اپنا پیسہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر مخالف آوازوں کو دبانے پر لگا رہا ہے۔ جمال بومن، کوری بش، رشیدہ طلیب، الہان عمر جیسے سیاستدان جو فلسطینیوں کے حق میں بولتے ہیں، ان کے خلاف کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن یہ آوازیں خاموش نہیں ہو رہی بلکہ اب ایک نیچے سے اوپر کی طرف تبدیلی آ رہی ہے۔ یونیورسٹیوں، نوجوانوں اور سوشل میڈیا پر اب اسرائیلی مظالم کے خلاف ایک نئی بیداری جنم لے رہی ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں اگر ریپبلکن صدر آ جائے یا ڈیموکریٹک صدر تبدیل ہو جائے تو شاید پالیسی بدل جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا۔ بائیڈن نے اس فیصلے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس پر مزید اقدامات کیے۔ کاملا ہیرس نے آئیپیک سے $6 ملین کی فنڈ لی۔ ٹرمپ کو مریم اینڈلس جیسی شخصیات کی حمایت حاصل رہی جو فلسطینی امداد کے بھی خلاف تھیں۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر سب سیاستدان اسرائیل کی حمایتی ہیں تو اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ کہانی صرف جغرافیائی یا مذہب کی نہیں، یہ کہانی طاقت، لالچ اور ایک عالمی نظام کی ہے جہاں پالیسیز عوام نہیں
बल्कि लॉबी ग्रुप्स और कारपोरेट मफादात चलाते हैं। अमेरिका का सदर कोई भी हो, असल फैसला वो करते हैं जो नज़र नहीं आते। लॉबी ग्रुप्स, असलहा साज कंपनियां, मीडिया कंट्रोल करने वाले सरमायादार और वो अफराद जिनके पास इंतखाबी मुहिम के लिए अरबों डॉलर होते हैं। आखिर में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका के इसराइल से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती फ़ैसला नहीं, ये एक मुनज़्ज़म माली, अस्करी और सियासी इत्तेहाद है जिसमें असल ताकत आवाम के हाथ में नहीं बल्कि उन छुपी हुई डोरियों के हाथ में है जो पर्दे के पीछे पूरी दुनिया की सियासत को चला रही है। लेकिन वक्त बदल रहा है, नौजवान नस्ल सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में इन छुपी हुई डोरियों को काटने वाले हाथ उभर आए। ये कहानी सिर्फ इसराइल और अमेरिका की नहीं, ये कहानी हर उस जगह की है जहां ताकत ने इंसाफ को खरीद रखा है। सब्सक्राइब।